السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، محفل تذکیر میں ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا دلی استقبال ہے۔ آج محفل تذکیر میں میرا ساتھ دینے کے لیے میرے دوست فیصل قاضی صاحب ایڈوکیٹ موجود ہے۔ السلام علیکم اور سلسلہ جو ہے اب ہم آگے بڑھاتے ہیں سورہ البلد کی تفسیر کے بعد۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ الشمس کی تفسیر بیان کرنا مقصود ہے، اور سورۃ الشمس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور خاص طور پر امام فراہی نے اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی خفیہ سازشیں رچی جانے لگی تھی مکہ کے اندر۔ مطلب اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت رسانی کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے دار الندوہ میں اس بات کی سازش رچی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشمس میں، جیسا کہ ہم آگے دیکھیں گے، ایک قوم جو قوم سمود کے نام سے مشہور ہے، اور عرب اس قوم سے بخوبی واقف تھے، جیسا انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے آیات میں آئے گا۔ اور انہوں نے بھی جو ہے ایک معجزہ جو اونٹنی کی شکل میں حضرت صالح علیہ السلام کو پیش کیا گیا تھا، اور اونٹنی کو قتل کرنا اس بات کے مترادف تھا کہ انہوں نے اپنے رسول کی دعوت کی نہ صرف تکذیب کی، بلکہ وہ اس حد تک آگے بڑھ آئے تھے کہ عین ممکن ہوتا کہ وہ وقت کے رسول پر ہاتھ ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی اس قوم کا قضیہ جو ہے تمام کر دیا، اور سرداران قریش کو جو ہے اس سورے کے ذریعے جو ہے ایک خفیہ تنبیہ دی کہ اگر تم بھی اس بات کی اگر کوئی کوشش کرو تو تمہارا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام کر دیا جائے گا۔ تو یہ ایک مختصر سی سمری بھی ہے اس سورے کی، اور میرے خیال سے نزول، شان نزول کے بارے میں بھی تھوڑی سی کچھ مختصر سی بات تھی۔ فیصل صاحب جو ہے انشاءاللہ تعالی آیات کی تلاوت اور پھر ایک ایک آیت کی جو ہے ہم معنی سمجھیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی تفسیر کی طرف آئیں گے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کے اندر میں 3 طرح کی شہادتیں پیش کی گئی ہیں، اس بات کا ہمارے ناظرین خیال رکھیں۔ شروعات کی چند آیات کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے چند ایک آفاقی شہادتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، بعد میں انسان کے اپنے نفس سے متعلق چند ایک شہادتیں ہیں، اور آخر میں ایک تاریخی شہادت ہے۔ یہ 3 طرح کی شہادتیں جس بات پر پیش کی گئی وہ یہ کہ جب کوئی قوم حد طغیان سے آگے بڑھ جاتی ہے، سرکشی میں یوں کہہ لیجئے کہ تمام تر حدیں پھلانگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی قسمت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ وہ جو اصل بات ہے جس پر یہ دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ اس مختصر سے اضافے کے بعد آئیے ہم لوگ آیات کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائے ناظرین، شاہد ہے آفتاب اور اس کا چڑھنا، اور چاند جب اس کے پیچھے لگے، اور دن جب اسے چمکا دے، اور رات جب اسے ڈھانک لے، اور شاہد ہے آسمان اور جیسا کچھ اس کو اٹھایا گیا، اور زمین اور جیسا کچھ اس کو بچھایا گیا، اور نفس جیسا کچھ اس کو سنوارا گیا، بس اس کو سمجھ دی اس کی بدی اور نیکی کی۔ کامیاب ہوا وہ جس نے اس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو آلودہ کیا۔ سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے باعث،
جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بڑا بدبخت۔ تو اللہ کے رسول نے آگاہ کیا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے خبردار رہو، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کی پاداش میں ان پر اپنا عذاب الٹ دیا اور ان کا صفایا کر دیا، اور وہ نہیں ڈرتا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ ہے سورہ شمس، سورہ نمبر 91۔ اولاً وہ قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے آفاق سے متعلق یہاں پر کھائی ہیں، یہ دلائل جو آفاق سے متعلق پیش کیے ہیں ان پر ہم ایک نظر ڈالیں گے، اور پھر اس کے بعد میں انسانی نفس کے سلسلے میں جو باتیں آئی ہیں وہ، اور پھر وہ تاریخی شہادت۔ معین بھائی، والشمس وضحاہا، جی، شاہد ہے آفتاب اور اس کا چڑھنا۔ جی، تو ضحا کے مطلب میں کہیں پر شاید دھوپ کا ترجمہ، دھوپ کا بھی دھوپ کو بھی بطور ترجمہ لایا گیا۔ جی، ضحا جیسا کہ ہم نماز چاشت کو بھی نماز ضحا کہتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج تھوڑا بلندی پر پہنچتا ہے تو اس کی روشنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اس کی تپش میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اسی کو دلیل کی طور پر پیش کر رہا ہے کہ سورج شاہد ہے، اور اس کی جو یہ کیفیت ہے جس میں گرمی بھی ہے اور روشنی بھی ہے، یہ بھی اس چیز کی بطور دلیل یا شہادت، جیسا کہ ہم بارہا ہمارے ناظرین سے کہتے آئے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں وہاں ان چیزوں کو بطور شہادت یا بطور ایویڈنس پیش کیا ہے، اور جو مقسم علیہ ہوتا ہے جس کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے اس کا ذکر بعد میں آتا ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے۔ تو ایک تو ناظرین قسم کھائی گئی ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یا سورج کی اور اس کے چڑھنے کی، اور اس کے برعکس جس سیارے کو لایا گیا ہے وہ والقمر اذا تلاہا، اور چاند جب وہ اس کے پیچھے آئے، یا چاند جب اس کے پیچھے لگے۔ تو معین بھائی، قابل غور ہے، ایک طرف تو سورج کی قسم اور اس کے برعکس چاند کی قسم، یہ دو ازداد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹس ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے۔ سورج دن سے متعلق ہے اور چاند رات سے متعلق ہے، لیکن یہاں جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہے وہ ہیں تو گویا ایک دوسرے کی ضد، ایک ازداد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، لیکن یہ جو کائنات کے اندر میں پائی جانے والی ایک دوسرے کی ضد والی جوڑیاں جو ہے، یہ آپس میں ٹکراؤ کی کیفیت سے دوچار نہیں ہوتے، بلکہ یہ ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ اندازہ کریں کہ شاہد ہے آفتاب اور اس کا چڑھنا، اور چاند جب وہ اس کے پیچھے آئے، تو ایک وقت چاند کے طلوع کا بھی مقرر ہے، وہ سورج کی موجودگی میں بھی اپنے آپ اپنا استتو رکھتا ہے، لیکن اس کی روشنی چونکہ سورج سے ہی مستعار لی ہوئی ہے، لہٰذا سورج کی موجودگی میں وہ روشن نہیں ہوتا۔ اس کے آنے کا وقت بھی، اصل آنے کا وقت کہہ لوں تو غلط نہیں ہوگا، وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد کا ہے جبکہ وہ روشن ہوتا ہے۔ تو چاند جب اس کے پیچھے لگے، تو ایک تو یہ دو آفاقی دلائل جن کو پیش کیا گیا، اور پھر اس کے بعد میں وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن جب اسے چمکا دے۔ سورج کو لایا گیا ہے معین بھائی، اور اب جو ہے دن کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور دن کی بھی اس کیفیت کا جب کہ وہ پورے عروج پر ہو، روشن ہو، اور رات کی قسم اس کے ٹھیک بعد آ رہی ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات جب اسے ڈھانک لے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، کہ دن ہے، دن کے اختتام پر شام ہے، اور شام کے بعد میں شام جب اپنے عروج کو پہنچی تو رات والی کیفیت، اور رات بھی ایسی جس کی تاریکی نے تمام چیزوں کو ڈھانک لیا۔ تو ایک مرتبہ پھر دو چیزیں جو باہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں ان کو لایا گیا ہے، دن کے مقابلے میں رات کو لایا گیا ہے۔ دن کی اس کیفیت کا بیان کیا گیا جب وہ روشن ہے، اور رات کی اس کیفیت کا بیان ہوا جبکہ اس کی تاریکی نے عالم کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو یہ پھر ایک اور ایک دوسرے کی اپوزٹ آفاق کی چیزوں کو لایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور جیسا کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھایا،
یہ اٹھانے والا معاملہ جو ہے معین بھائی، اس کے اوپر مفسرین نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور یہ بناہا آسمان کا اٹھایا جانا، اور آسمان کے اٹھائے جانے کے اندر میں انہوں نے وہ نکات لائے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی جو تخلیق فرمائی وہ تو اپنی جگہ اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی قوت خلاقی کا ایک بہت ہی عظیم الشان نمونہ، لیکن اس آسمان کو اٹھانے کی جو بات کہی گئی ہے، بغیر ستونوں والا آسمان، پھر اس کے بعد میں اس آسمان کے نظام کو اگر ہم دیکھیں معین بھائی تو اس کے اندر میں کیا کیا عجائب کائنات ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور کہیں ایک تو اب بھی بلکہ کہیں ایک تو اب بھی سربستہ راز ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب انسان کو وہ عقل و فہم دے گا کہ وہ اس قابل ہو سکے کہ آسمان کے چھپے ہوئے ان رازوں تک وہ پہنچ پائے، حالانکہ آج بھی سائنسی ترقی کے نتیجے میں بہت ساری باتیں جو کل تک سربستہ راز تھی آج کچھ عیاں ہو چکے آ چکی ہیں۔ فیصل بھائی، یہ جو یہاں جو وما بار بار لایا گیا ہے، چونکہ یہاں میرے خیال سے زیادہ وہ آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے، مولانا اصلاحی نے خاص اس کی طرف توجہ دی ہے کہ عربی زبان میں وما جو ہے وہ مصدریہ ہوتا ہے یا موصولہ ہوتا ہے، تو یہاں انہوں نے کہا کہ یہ تمام آیتوں میں یہاں ما جو ہے وہ مصدریہ ہے، جس سے معنی یہ ہے کہ یہ جن چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے اس کی ساخت، اس کی اثرات اور اس کے عجائبات کی طرف دراصل میں پڑھنے والوں کی توجہ اللہ تعالیٰ مبذول کرانا چاہتا ہے۔ تو اس کو آسمان کی مناسبت سے ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ شہادت کے طور پر آسمان کو پیش کرتا ہے اور اس کی ساخت کو پیش کرتا ہے کہ شاہد ہے یہ آسمان اور اس کی ساخت کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا ہے، کس طریقے سے 7 آسمان بنایا ہے، اور بغیر وہ یہ جو ہے بغیر آمدن جو ہے ایک جگہ پہ آیا ہے، اور ناپیدو کنار ہے، پتہ نہیں ان کی شروعات کہاں سے ہو رہی ہے اور انتہا کہاں ہو رہا ہے۔ اب تو حال یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف پہلے آسمان کے کچھ اجرام فلکی کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کے اوپر تو ہم کو کچھ نہیں، ہم نے صرف یہی سنا ہے کہ ہمارا جو یہ ہے نظام شمسی ہے، جو ہمارا سولار سسٹم ہے، وہ ملکی وے کا ایک بہت ہی چھوٹا سا ایک حصہ ہے، اور ملکی وے بذات خود اتنا عظیم شان ہے، اتنا بڑا ہے جس کا ہم ابھی تک تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اس ماں سے کہ دلیل ہے، شہادت ہے اس آسمان کی اور اس کی ساخت کی اور اس کے تمام عجائبات جو اس آسمان سے وابستہ ہیں۔ تو یہ بات تو آسمان کے تعلق سے ہوئی ناظرین، لیکن اسی وزن پر والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کچھ اس کو بچھایا ہے اس بات کی قسم۔ اب یہ بچھانے کا لفظ جو معین بھائی لایا گیا ہے، ایک طرف تو آسمان کے عجائبات کا تذکرہ اور دوسری طرف زمین کی موزونیت، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانی، حیوانی، آبی اور نباتاتی زندگی ان سب کے سروائیول کے لیے زمین کو کس طرح سے بچھایا ہے۔ یعنی اس طرح کا ایک سیارہ ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی تمام تر پیدا کردہ اشیاء اپنے سروائیول کے لیے بھرپور مادہ، بھرپور مواد، ہر چیز اس کے لیے تمام وسائل، تمام ریسورسز اللہ تعالیٰ نے موجود رکھے ہیں۔ تو یہاں میں جب علامہ فراہی اور اصلاحی صاحب کی تفسیر دیکھ رہا تھا تو وہاں انہوں نے یہ اس ماں کو کیفا سے جوڑا ہے، اور انہوں نے کہا کہ سورہ غاشیہ میں اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ ارض کیف سطحت، کہ کس طریقے سے ہم نے زمین کو بچھایا ہے یا اس کی سطح کو بنایا ہے، تو وہاں کا جو کیفا ہے اور یہاں کا ماں اور یہاں کا ماں ہے وہ ایک دوسرے کے متبادل ہے، کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے پڑھنے والوں کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو کہ ہم نے اس زمین کو کیسے بنایا ہے، یہ گول ہے، یہ روٹیٹ ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد میں بھی اس کی گردش کا ہم کو احساس نہیں ہوتا، یہ گول ہے لیکن ہم کو یہ جو ہے
چپٹی جیسی چپٹی نظر آتی ہے، اور دور دور تک جو ہے ہم سفر کرتے ہیں، اور پھر اس کی سطحیں جو ہے مختلف جگہوں پر مختلف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام چیزیں ہم کر پاتے ہیں جو کر رہے ہیں۔ زراعت ہو جاتی ہے، پھر جہاں سخت زمینیں ہیں وہاں عمارات کی تعمیر ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کیفہ وہاں لایا ہے سورہ غاشیہ میں، وہ عین ہی جو ہے اس کا مقصد اور مطلب وہی ہے جو یہاں ماں کا ہے، کہ انسان جو ہے زمین کی ساخت پر غور کرے، اور پھر اس کو آسمان اور زمین دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں۔ حالانکہ آسمان کی ساخت الگ ہے، اس کے اثرات الگ ہے زمین پر پڑنے والے اور انسانی زندگی پر، اسی طرح یہ زمین کی کیفیت اور اس کی صورت اور اس کی شکل الگ ہے، اور اس کے بھی اثرات انسانی زندگی پر الگ ہے، لیکن یہ دونوں مل کر جو ہے ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ انسانی زندگی جو ہے اس دنیا میں ممکن ہو پاتی ہے۔ اور جو دوسری بات مفسرین نے لکھی ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں سے کوئی ایک چیز اپنے حد کو پھلانگ جائے۔ اگر اس میں سے کوئی بھی ایک چیز اپنے حد کو پھلانگ جاتی ہے تو اس دنیا میں طغیان یا فساد ہو جائے گا، اور پوری کائنات کی زندگی جو ہے وہ درہم برہم ہو جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس ضابطے کا پابند ان لوگوں کو بنایا ہے، اس ضابطے کے اندر میں رہ کر کے ہی وہ کام کرتے ہیں، اور یہی ان کا باضابطہ یوں کہہ لیجئے کہ برتنے کا عمل اپنے آپ کو اس زمین کے اندر میں انسانی زندگی ہی نہیں بلکہ ہر طرح کی زندگی کو کی بقا کا باعث و ذریعہ بنا ہوا ہے۔ معین بھائی، حیرت انگیز ہے، آپ دیکھیے کہ اس زمین کے اوپر نہ جانے کتنی مخلوقات اپنے لیے ٹھکانہ بھی پاتی ہیں اور غذا کا اہتمام بھی پاتی۔ ایک چھوٹی سی چونٹی کو بھی لے لے یا اس سے بھی باریک کسی زندہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے سروائیول کے لیے اس زمین کے اوپر کیوں کہہ لیجئے کہ بیشتر سامان، بیش سامان کر رکھا ہے۔ حیرت انگیز ہے اللہ تعالیٰ کی خلقت، اور وہ خالق عظیم کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی اگر ہم لے لیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا عظیم بشان ہے، اور اس کی یہ خلقت جو ہے آدمی اش کر کے رہ جائے۔ فیصل بھائی، آپ نے جب چھوٹی سی خلقت کی بات لائی تو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ ہماری جو ایلیمنٹری کینال ہے، جو ہمارا ڈائجسٹو سسٹم ہے، اور اس میں جو انٹسٹائنز اور یہ سب ہیں، اس کے اندر سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ بلینز آف بیکٹیریا موجود ہیں، بلینز آف بیکٹیریا، جس کو ہم گیسٹرک فلورا کہتے ہیں، اور اس کو غذا اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے جسم سے ہی پہنچاتا ہے۔ اور جب ہم کسی قسم کے اینٹی بایوٹکس کھاتے ہیں تو یہ فلورا جو ہے وہ ڈسٹرائے ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، مطلب ہم کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں، ہم کو جو ہے لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے پرو بایوٹک دینا پڑتا ہے تاکہ وہ گیسٹرک فلورا دوبارہ درست ہو سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ عجیب نظام ہے، یہ بھی، اور اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کو ٹو دا پرفیکشن بنایا، لیکن ہماری جو زیادتیاں ہیں اس کے نتیجے میں آج کیا کچھ ہم کو نہیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ کینیڈا کا جو پچھلے ہفتے کا تجربہ ہے غیر معمولی گرمی کا، اور اس کے بعد میں وہاں پر جو آگ لگی ہے جنگلات کے اندر میں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ اس نظام کائنات کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ٹو دا پرفیکشن بنایا تھا، ہم نے اپنی زیادتیوں کے ذریعے سے اس نظام کائنات کو بگاڑ کر کے رکھ دیا۔ ہوا کے اندر میں پائی جانے والی مختلف گیسیں جو ہے وہ ایک تناسب کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے اندر میں رکھی تھی، لیکن ہم نے اس تناسب کو بگاڑ کر کے رکھ دیا، اور آج ہماری اسی زیادتی کے کڑوے کسیلے پھل ہیں جو ہم کو کھانے کے لیے مل رہے ہیں۔ کہیں پر طوفان ہے، کہیں پر ضرورت سے زیادہ بارشیں ہیں، کہیں پر حد سے بڑی ہوئی گرمی ہے، اور کہیں پر حد سے بڑی ہوئی سردیاں ہیں۔ بہت صحیح کہا اللہ تعالیٰ نے جیسا کچھ اس نظام کو بنایا ہے اس کے ساتھ اگر ہم چھیڑ چھاڑ نہ کریں تو یہ ہمارے حق میں ہی بہتر ہوگا۔ میرے خیال سے ہمارے ناظرین اوزون لیئر سے بخوبی واقف ہوں گے۔ آج کل انوائرمنٹ کے بڑے چرچے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو یہاں محفوظ رکھنے کے لیے ایک اوزون لیئر بنائی ہے، اور یہ اوزون لیئر سورج سے اور دوسرے اجرام فلکی سے آنے والی جو مضر رساں شعائیں ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے وہ حفاظت اور سائبان کا کام کرتی ہے۔ لیکن آج کل جو
بہت ساری مصنوعات جس کا ہم استعمال کر رہے ہیں، جو جس میں آٹو موبیل ہے، ایئر کنڈیشنرز ہیں اور ریفریجریٹرز ہیں، اس سے جو گیس خارج ہوتی ہے وہ گیس جو ہے اس اوزون لیئر کے اندر شگاف کر رہی ہے، اور اس شگاف کی وجہ سے، اس اوزون ہول کہتے ہیں اس کو، اس اوزون ہول کی وجہ سے وہ تمام شعاعیں جو انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے اور جس کو اوزون لیئر کا پروٹیکشن حاصل تھا، اب وہ انسانی زندگیوں تک پہنچ رہی ہے، اور مختلف قسم کے امراض، خاص طور پر اسکن ریلیٹڈ جو کینسر ہے وہ ان شعاعوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو ہم جب بھی فساد کریں گے اس دنیا میں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جو یہ ہے حدیں ہیں اس کو پار کریں گے تو فساد ہونا لازم۔ تو ناظرین، کہنے کے لیے دو چھوٹی سی آیات ہیں لیکن کتنی قابل غور ہیں، اس پر آپ توجہ دیں۔ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، کہنے کے لیے پوری کی پوری کائنات کے نظام کو کہہ لوں تو غلط نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ان دو آیات کے اندر میں سمیٹ دیا ہے۔ یہ قرآن کی جامعیت کا ایک بہت بڑا، یوں کہہ لیجئے کہ نمونہ ہے جو اس سورہ کے اندر میں آیا ہے۔ ناظرین، اب یہاں پر آ کر کے آفاق سے جو دلائل اللہ تعالیٰ نے دیے تھے ان کا اختتام ہوتا ہے، اور اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانی نفس سے متعلق جو باتیں ہیں ان کو لائی ہے اور ان کو دلائل کے طور پر پیش کیا ہے۔ لہٰذا ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اور انسانی نفس کی قسم، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کچھ اسے ہموار کیا، جیسا کچھ اسے بنایا، جیسا کچھ اسے سنوارا، اس سنوارنے کی قسم، اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا۔ ذرا معین بھائی، وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، جی، تصویہ کا لفظ استعمال پہلے بھی ہوا تھا، اور تصویہ سے مراد جو ہے سنوارنا ہے، اور اس میں سنوارنے سے مراد نہ صرف یہ کہ ابتدائی مرحلے میں کسی چیز کو سنوارنا ہے، بلکہ اس کو سنوار کر تکمیل تک پہنچانا جو ہے اس کی معنی بھی جو اس کے اندر پوشیدہ ہے، کہ انسانی زندگی کے مختلف مراحل کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس کے فطرت کے عین مطابق اور جس طریقے سے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کو، انسانی نفس کو سنوارا۔ تو جس طریقے سے جب ایک بچے کی پیدائش جو ہوتی ہے یا پرورش ہوتی ہے، تو جس طریقے سے ایک کمہار جو ہوتا ہے، جس کو کیا کہتے ہیں، بہت عمدہ مثال، یہ گڑھاتا ہے، تو وہ ایک مٹی کے ایک چھوٹے سے گیلے مٹی کے ایک چھوٹے سے تودے سے یا اس سے جو ہے پہلے اس کو ایک تھوڑی سی شکل دیتا ہے، اور شکل دیتے دیتے جو ہے پھر اس کو پوری اپنی اصلی شکل تک پہنچاتا ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہوا کہ چکے کے اوپر کس طریقے سے مٹکا بنایا جاتا ہے، اور پھر مٹکا بن جانے کے بعد میں وہ اس کی جو نوک و پلک سنوارتا ہے آہستگی سے، جو ہے وہ اسی قسم کا نظام جو ہے، مطلب یہ بہت ہی بھونڈی مثال ہے اللہ تعالیٰ کی خلقت کو، انسان کی خلقت سے کوئی مثال نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے کہ اسی طریقے سے جو انسان کے ماں کے رحم میں جو بچے کی جو پرورش ہوتی ہے، جو آج ہم گائنیک اور آبسٹریکس اور فیزیولوجی کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اور بہت سارے انگریز مصنفوں نے قرآن مجید میں سورہ مومنون کے اندر جو مختلف مراحل بیان ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر باقاعدہ اپنی کتابوں میں، ٹیکسٹ بکس میں جو ہے انہوں نے انیکسچرز لائے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ تمام مراحل اس طریقے سے بیان کیے گئے ہیں کہ وہ سائنس کے عین مطابق ہے، کہ کس طریقے سے ایک چھوٹا سا خون کی پھٹکی ہوتی ہے، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کو شیپ دیتا ہے، اس کو مدغہ بناتا ہے، پھر اس مدغے کو اللہ تعالیٰ اور کس طریقے سے شیپ دے کر جو ہے ہڈیاں بناتا ہے، اور پھر اس کے اوپر گوشت کو چڑھاتا ہے، اور پھر اس میں اپنی روح پھونکتا ہے، اور 9 مہینے کی تقریباً اس انیشیل سنوارنے کے بعد میں جو ہے بچہ جو ہے رحم مادر سے باہر آتا ہے۔ جسمانی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو غیر معمولی ذہنی صلاحیتیں انسان کو عنایت کی ہے، وہ بھی وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا، اس کے اندر شامل۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کو بنایا، اور بنانے کے بعد میں اس کے اندر میں ایک حیرت انگیز حکیمانہ تشکیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کے اعلیٰ ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پروان چڑھایا، وہ بھی انسانی زندگی کے، انسانی جسم کے تصویہ کے اندر میں یہ ساری باتیں گویا کہ شامل ہو جائے گی۔ حیرت انگیز ہے اللہ تعالیٰ کی یہ خلقت بھی، ہم بذات خود، لیکن ہمیں اپنی حیرت انگیزی کا احساس کم ہی ہوتا، اور ناشکری، مطلب
چونکہ احساس نہیں ہے اس لیے ناشکری کا جو ہے ہم سے کنٹینیوسلی جو ہے ناشکری کا جو ہے ہم سے جو ہے یہ عمل سرزد ہوتے رہتا ہے یا گناہ. اور کہیں یہ بھی احساس ہوتا ہے معین بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر صلاحیتیں ہم لوگوں کو عنایت کی ہیں ہم در حقیقت ان کا استعمال ہی نہیں کرتے. اگر ہم در حقیقت ان صلاحیتوں کا استعمال کریں تو یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کے پیدا کرنے کا حق ادا ہو جائے. کیونکہ یوں کوئی چیز اگر بنائی گئی ہے تو بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ وہ اپنی تخلیق کا حق ادا کرے. اور ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں کا استعمال کم سے کم کرتے ہیں. اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے. یہی انسان ہے جب اس نے اپنی تخلیقی صلاحیت کو پروان چڑھایا تو اس نے انٹرنیٹ جیسی شے کو ایجاد کیا جس کے ذریعے سے آج پوری کی پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن کر کے رہ گئی ہے. تو حیرت انگیز ہے اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کی یہ تخلیق. اور یہ تخلیق کیسے وجود میں آئی؟ کیونکہ اس نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے حق کو ادا کرنے کے مترادف ہوگا. میرے خیال سے اس کا ذکر آگے کی آیتوں میں فیصل صاحب آ ہی رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید بحث کریں گے انشاءاللہ. تو حضرات ناظرین وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور پھر اسی کے اندر میں مزید تشریحی اس بات کی فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فجور، اس کی بدی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا تقوی، اس کی نیکی اس پر الہام کر دی. معین بھائی قابل ذکر ہے فَأَلْهَمَهَا، کوئی اور لفظ نہیں لایا گیا بلکہ الہام کا لفظ لایا گیا. اور الہام یہ جو لفظ ہے میں سمجھتا ہوں ہماری واقفیت ہے ناظرین، کیونکہ ہم قرآن مقدسہ کو ایک الہامی کتاب کی حیثیت سے جانتے ہیں. اور یہ الہام جو ہوا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کا الہام ہوا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام کی. تو الہام ویسے تو یوں کہہ لیجئے کہ ہر ایک علم انسان کو جو حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، لیکن کوئی چیز بالواسطہ ہوتی ہے اور کوئی چیز بلا واسطہ ہوتی ہے. یہ جو بات آئی ہے انسان کے اندر میں بدی اور نیکی کا شعور، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ آیا ہے، کوئی درمیان میں واسطہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ودیت کر دیا انسان کی فطرت کے اندر میں. امام راغب اصفہانی نے اس کی کچھ اور مزید تفصیل اس طریقے سے فیصل بھائی بیان کی ہے کہ غیر شعوری طور پر انسان کے یا کسی زندہ تخلیق کے مخلوق کے دل اور دماغ میں کسی خیال کو ڈال دینا، اس کا نام الہام ہے. اور پھر اسی سے انہوں نے شہد کی مکھی کی مثال لی ہے. تو وہ الہام کا ایک بہت ہی حقیر ترین جو ہے نمونہ ہے. اور انسانوں میں جو نظر آتا ہے ہم کو الہام وہ ایک بہت ہی اونچے درجے کا الہام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ خیالات کو، کچھ تصورات کو ہمارے نفس میں، ہمارے شعور میں اور ہمارے دل اور دماغ میں بٹھا دیتا ہے، جس میں جو ہے سب سے اونچا ترین جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ذی روح مخلوق کو خیر اور شر کی تمیز دی. جو مذاہب کو نہیں مانتے، جو الہامی کتابوں کو نہیں مانتے، ان کی بھی فطرت اس بات کو مانتی ہے کہ ایک چیز صحیح ہے اور ایک چیز غلط ہے. انسان کا قتل کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے. جو لوگ زنا کرتے ہیں وہ بھی اس سے واقف ہے کہ زنا کرنا غلط ہے. اور اسی طریقے کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ انسان کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا غلط ہے. جو لوگ رشوت لیتے ہیں وہ رشوت لینے والے خود بھی جانتے ہیں کہ رشوت لینا یا برائب لینا جو ہے وہ غلط ہے، لیکن ان کا شر ان کے خیر کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ یہ گناہ کر بیٹھتے. تو ناظرین یہ جو بات آئی ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان پر اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی اور بدی دونوں الہام کر دی. اب یہ اس صاحب عقل و بصیرت کے اوپر ہے کہ وہ کس جذبے کو پروان چڑھاتا ہے. آیا وہ اپنی زندگیوں کے اندر میں نیکیوں کو پروان چڑھاتا ہے یا
بدی کے بیج بو کر بدی کی فصل کاٹنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہے۔ اور پھر اس کے متصلاً بعد جو آیت کا حصہ آیا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تو فلاح پا گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ اس آیت کو جوڑیں ناظرین، بلکہ اس آیت کے ٹکڑے کو پچھلے آیت کے ٹکڑے سے جوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کی نیکی اور بدی الہام کر دی۔ اب یہ الہام کرنے کے بعد میں کیا ہونا چاہیے؟ قد افلح من زکاہا۔ ہم نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی شے آپ کو عنایت کی ہے تو اس شے کا حق آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو اب جو شے آپ کو عنایت کی وہ بدی کے بدی ہونے کا شعور عنایت کیا، نیکی کے نیک ہونے کا شعور عنایت کیا۔ اب اس شعور کا یہ جو عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا۔ آپ پروان چڑھائیں نیکیوں کو، آپ پروان چڑھائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے ہوئے نیک جذبات کو، نیک احساسات کو۔ تو اس ذریعے کو اگر آپ نے اختیار کیا تو آپ کا نفس کا جو ہے تزکیہ ہوگا، وہ ایک درجے سے دوسرے درجے، دوسرے سے تیسرے درجے کو پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر اس کے برخلاف آپ نے اس حص کو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت کی ہے اس کو دبا دیا، اس کا حق اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو وقد خاب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا۔ دسسن کی معنی جو ہے مفسرین حضرات نے یہ لی ہے، دسسن کی معنی عربی میں ہوتی ہے کسی چیز کو مٹی کے نیچے دبا کر دینا، چھپا دینا یا آلودہ کر دینا، خاک میں ملا دینا۔ تو اگر ہم معصیت کا کوئی کام کرتے ہیں تو اسی نفس کو جس کا تزکیہ مقصود ہے اور مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ہم اس کو خاک آلود کرتے ہیں، اور اس کا جو ظاہری بات ہے کہ جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ نتیجہ ہوتا ہے۔ اور جیسے کہ آگے قد افلح من زکاہا کو آپ سورہ بلد کی اس آیت سے جوڑ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے علم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے ان کو دو آنکھیں نہیں دی ہیں؟ وہدیناہ النجدین، کہ ہم نے ان کو دو راہیں بتائی ہے، دو راستے بتائے ہیں، ایک شر کا راستہ ہے، ایک خیر کا راستہ ہے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اپنے افکار سے، اپنی عقل سے، اپنے الہام سے اس کو وہ سمجھ سکتا ہے کہ خیر کا راستہ کون سا ہے اور شر کا راستہ کون سا ہے۔ اس کے باوجود جو آدمی اپنا تزکیہ نہیں کرتا ہے اور اپنے نفس سے مغلوب ہو کر جو ہے اس کو آلودہ کرتا ہے، وہ نامراد ہو جاتا ہے، اس زندگی میں بھی نامراد ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ نامراد ہوتا ہے۔ اس کے اندر میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ والی بات جو ہے وہ بھی اگر آ جائے ہمارے ناظرین کے سامنے تو بہتر ہوگا، کیونکہ عام طور پر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کو ہمارے جو بزنس مینجمنٹ والے ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ در حقیقت ہے کیا؟ ڈیولپمنٹ اپنے آپ میں کسی ارتقاء کا نام ہے، اور انسانی زندگی کا ارتقاء اس کے نفس کے تزکیے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اگر سمجھ لیجئے آپ نے اپنی نیکیوں کو پروان نہیں چڑھایا، نیکیاں کیا ہے؟ انسان کے اندر میں جو انبلٹ گڈ ہے، انسان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے جو انبلٹ صلاحیتیں خیر کو پہچاننے کا جو مادہ رکھا ہے، اس کو اگر آپ پروان نہ چڑھائیں تو پھر پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسا؟ وہ مصنوعی انداز میں ہوا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، جدید تراش خراش کے لباس، پھر بات کرنے کے اندر میں ایک تصنع، یہ سارا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ یہ تو بحث ایک دکھاوا جیسا معلوم پڑتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ افراد تعلیمی یافتہ تو ہو جاتے ہیں لیکن نفس کا تزکیہ چونکہ نہیں ہوتا، لہٰذا اپنی تعلیم کو وہ بس حصول معاش کا ذریعہ بنا کر کے رہ جاتے ہیں، ان کی ذات اپنی ذات سے بڑھ کر کچھ اور سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے ناظرین کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اس کنسپٹ کو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا سے جوڑا جائے۔ فیصل بھائی، آج کا جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا جو پورا پروگرام دنیا میں جو ہوتا ہے، اس کا پورا اپروچ دنیاوی اور مٹیریلسٹک ہے، اس میں اخلاقیات اور روحانی پہلو بالکل ہی مد نظر نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ افراد جب عملی میدان کے اندر میں آتے ہیں ان سے خیر کا کام کم اور شر کا کام زیادہ ہوتا ہے، اور اگر خیر کا کام یہ کرتے بھی ہیں تو ان کا خیر ان کی ذات تک محدود ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ اور معدود چند افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس
اپنی ذات سے باہر نکل کر کے بھی کچھ کرتے ہیں. جی یہ در حقیقت وہ پرسنلٹی ڈیولپمنٹ کا فساد ہے جس سے یہ لوگ دو چار ہیں. اگر پرسنلٹی ڈیولپمنٹ کو قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا سے جوڑتے تو شاید یہ نتیجہ دیکھنے میں نہیں آتا. صحیح. حضرات ناظرین، کہا جاتا ہے کہ دنیاوی معاملات سے مذہبی کتابوں کا کیا تعلق؟ مذہبی کتابوں کے ساتھ میں اگر دنیاوی معاملات چلیں گے تو راہ حق کے اوپر گامزن ہوں گے، صحیح رہیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت کی فلاح بھی ہاتھ آئے گی. لہٰذا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ وہ بات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو مختلف قسمیں کھائی تھی. جمہور مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے، حالانکہ اختلاف بھی کہیں کہیں ہم کو نظر آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آفاق کی مختلف دلائل اور انسانی نفس کی جن مختلف دلائل کو پیش کیا ہے، وہ مقسم علیہ جو ہے وہ در حقیقت یہ ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. تو اس بات کا دھیان رکھیں. اپنے آپ میں کہنے کے لیے آیت کے دو بہت چھوٹے حصے ہیں، لیکن پوری کی پوری انسانی زندگی تعمیر کے لیے دو بنیادی اصول ہیں جو قرآن کریم نے فراہم کیے ہیں. جی اب وہ تاریخی دلیل اللہ تعالیٰ اپنی کتاب مقدسہ میں پیش کرتا ہے. قذبت ثمود بطغواہا، سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے باعث. جھٹلانے کا عمل قوم سمود میں اور مشرکین مکہ دونوں کے اندر میں مشترک رہا. قوم سمود نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور اسی تکذیب کے عمل کو مشرکین مکہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. لہٰذا جھٹلانے کا عمل دونوں کے ذریعے سے ہوا، اور جھٹلانے کے عمل کا جو باعث تھا، جو وجہ تھی، وہ بھی دونوں میں کامن ہی رہی، مشترک ہی رہی. مطلع فرمایا ارشاد باری تعالیٰ ہے قذبت ثمود بطغواہا، سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے باعث. یعنی جھٹلانے کے لیے کوئی علم نہیں تھا، جھٹلانے کے لیے کوئی دلیل یا کوئی برہان موجود نہیں تھی. جھٹلایا گیا انبیاء علیہ السلام کو محض اس بنا پر کہ ہم حدوں سے نکل جانے والے ہیں، ہم سرکشی کرنے والے ہیں، ہم اڑیل ٹٹو ہیں، ہم تمہاری بات کا رد کریں گے باوجود اس کے کہ رد کرنے کے لیے کوئی معقول وجہ نہیں. تو یہی چیز تھی جو مشرکین مکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے. لہٰذا یہ تاریخی دلیل لا کر کے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ اتمام حجت ہو کہ منکرین، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں، جان لو کہ تم سے پہلے گزری ہوئی قوم سمود کس انجام سے دوچار ہوئی، اپنے رسول کا انکار کر کے، اس کو جھٹلا کر کے. اور سمود کہیں دور نہیں ہے، سمود تو تمہارے پڑوس میں رہا کرتے تھے، ان کی اجڑی ہوئی بستیوں پر سے تو تمہارا گزر ہوتا ہے، ان کو تو تم دیکھتے ہو، قوت میں، جاہ و وقار میں، جاہ و حشمت میں تم سے کہیں زیادہ بڑے ہوئے تھے. تمہارے جسم ان کے جسم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، وہ تو تناور درختوں کی مانند ہوا کرتے تھے. عذاب جب ان کے اوپر آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں کیا کچھ معاملہ کیا، انشاءاللہ تفصیلات آئے گی. معین بھائی، سمود بطغواہا. جی سمود جو ہے، قوم سمود جو ہے قریش مکہ کے نزدیک اور عربوں کے نزدیک بہت ہی مشہور قوم رہی ہے، اور اتنی مشہور قوم رہی ہے کہ جاہلیت کے شعراء نے ان کا جو سب سے بڑا سردار تھا، جس کا نام قدار احمر آتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے الاشقاء سے خطاب کیا ہے کہ سب سے بڑا بدبخت، باقاعدہ اشعار میں جو ہے اس کا ذکر ملتا ہے. اور علامہ فراہی نے خنسا کے کچھ اشعار بھی جو ہے لکھے ہیں، تفسیر میں لائے ہیں. ہاں، بلکہ خنسا کے علاوہ کچھ اور عرب کے شعراء ہیں جن کا تذکرہ علامہ فراہی نے کیا ہے اپنی کتاب میں. تو علامہ فراہی یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم کو تو صرف سمود کا ایک لفظ ملتا ہے، لیکن قریش مکہ کے نزدیک صرف ایک لفظ سمود کے ساتھ میں جتنے سارے تاریخی واقعات ہیں وہ ان کے سامنے آ جاتے تھے. تو یہاں پر صرف قذبت ثمود بطغواہا، ہمارے لیے تفصیلات کی ضرورت ہے ناظرین جی، لیکن پہلی بار بھی جب قرآن کریم نے سمود کا تذکرہ فرمایا، عرب کے پاس میں تفصیلات کی ضرورت نہیں تھی. وہ جانتے تھے، سمود کو جانتے تھے، ان کے پہاڑوں کے اندر میں بنے ہوئی عمارتوں کو جانتے تھے، ان کے فن تعمیر سے واقف تھے. تو لہٰذا قذبت ثمود بطغواہا ان کے لیے اتنا کہنا بھی کافی ہوا. لیکن
मोइन भाई होने के लिए काफी होना चाहिए था, नहीं हुआ, लेकिन काफी नहीं हुआ। जी। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी तारीखी दलील लाई, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने सूरज की रोशनी से फायदा न उठाने का तहैया कर लिया है, वो आंखें होने के बावजूद भी अंधे ही बने रहते। और यही कुछ मुशरिकीन मक्का के साथ हुआ। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ बाअस अश्क़ा, जब उनमें से उठा, कौन उठा? उनके अंदर में का सबसे बदबख्त, अश्का, जिसकी बदबख्ती जो है यूं कह लीजिए कि बामे उरूज को पहुंची हुई थी। सबसे बदबख्त इंसान उठता है, और वो शख्स जो अमल करता है अपने आप में कहने के लिए एक फर्द का अमल, लेकिन उसका बबाल पूरी की पूरी कौम समूद को बर्दाश्त करना पड़ता है। उसकी भी बहरहाल वजह है। तो मोइन भाई इस पर आते हुए इज़्म बाअस अश्का, इस बदबख्त के मुकाबले में फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि व सुक़िया, जब ये शख्स उठता है तो उसके मुकाबले में फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल जो है, वक्त का रसूल जो है, वो उठता है और कहता है। ये नाक़तुल्लाह वाली बात जो आई है मोइन भाई, ये दर हकीकत मालूम पड़ता है समूद की तरफ से इस बात का मतालबा था कि आप जो ईमान लाने की हमसे दावत देते हैं, हमको अपने इस दावे के ऊपर कोई दलील को पेश करें। और तब अल्लाह ताला ने नाक़तुल्लाह को एक मौजज़े के तौर पर इन लोगों के सामने लाया। और नाक़तुल्लाह जिस तरह से कौम समूद के अंदर में नमूदार हुई है, जिस तरह से लाई गई है, वो अपने आप में हैरत अंगेज है। बिल्कुल एक मौजज़ाती रंग के अंदर में डूबी हुई नाक़तुल्लाह है, आप देखिए। और फैसल भाई बहुत अजीब बात आप ये भी देखें कि कौम समूद पहाड़ों को तराश कर सिर्फ अपने घर बनाते थे, जिसके अंदर कोई जान नहीं होती थी। अल्लाह ताला ने उन्हीं पहाड़ों से तराश कर एक जानदार ऊँटनी को नमूदार किया। सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह ताला की अजीम खलकत और खल्लाकी है, आप देखिए। और इतने बड़े मौजज़े को देखने के बावजूद भी हट धर्मी और सरकशी जो है, ये अपने आप में एक ऐसी शय है जिसको आप मतलब यूं कह लीजिए कि इनक्यूरेबल किस्म की ये डिसीज है। हजरत अंबिया अलैहिस्सलात व सलाम ने इन सरकशों को समझाने के लिए क्या कुछ नहीं किया हो, लेकिन सरकशी और हट धर्मी का कोई इलाज ही नहीं। आंखों के ऊपर जिनके दबीज पर्दे पड़े हुए हैं, जो दिन की रोशनी से कोई फायदा ही उठाना नहीं चाहते, जो हिदायत के आफताब से जो रोशनी फूट रही है उसमें अपनी जिंदगी की राही तलाशना नहीं चाहते, उनकी बदबख्ती का क्या है। लिहाजा अगर किरदार को अल्लाह ताला की किताब ने अश्का कहा, तो दर हकीकत उसके किरदार को बयान करने के लिए इससे बढ़कर कोई तमसील हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला ने अश्का का लफ्ज़ लाया। इरशाद बारी ताला है, फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, अल्लाह के रसूल ने आगाह किया कि ये अल्लाह की ऊँटनी है और इसके पीने की बारी से खबरदार रहो। ये हमको तफसीलात में बात मिलती है कि जब मौजज़ाती तौर पर ये ऊँटनी जो है नमूदार होती है, तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहते हैं कि घाट पर पानी पीने के लिए एक दिन इस ऊँटनी के लिए मखसूस होगा, और जिस दिन ये ऊँटनी के लिए मखसूस होगा वहाँ से आप उस दिन आपके जानवर उस घाट से पानी नहीं पिएंगे, और दूसरा दिन जो है आपके जानवरों के लिए होगा। ये दर हकीकत अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम का इम्तिहान था। आप देखिए कि कौन अल्लाह ताला के रसूल के इस हुक्म की पाबंदी करता है और कौन हद से मुतजाविज होता है। तो ये बात जो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाई, उसके पीछे ये तारीख़ी हक़ाइक़ है, उसके पीछे ये तारीख़ी तनाजुर है जो हम लोगों को मिलता है। फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह नाक़तल्लाहि व सुक़ियाहा, खबरदार किया गया कि ऊँटनी के पानी पीने के दिन से आगाह रहो। ये जो निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है, इसको बिगाड़ने का ख्याल तक अपने दिल में न लाओ। लेकिन क्या होता है, फ़क़ज़्ज़बूहु, तो उन लोगों ने झुटलाया। और झुटलाया यानी क्या झुटलाया कि ये जो पाबंदी आयत थी जो अल्लाह ताला की तरफ से थी, इस पाबंदी को अपने लिए पसंद नहीं किया। तो फैसल भाई ऐसा ही है कि अल्लाह ताला जो पाबंदियां शरीयत के जरिए हम पर भी जो है आयत करना चाहता है, और हम उसको झुटलाते हैं, और उन्होंने ऊँटनी को ज़बा किया, हम जो है शरीयत को पायमाल करते हैं अपने पैरों के नीचे।
بہت سے تو دراصل میں یہ بھی اسی قسم کا ایک عمل ہے جو قوم سمود کرتے ہیں. احکامات الہی کی عدم فرما برداری. قذبت سمود بتغواہا، وہاں پر سمود کے ساتھ میں جو کچھ معاملہ ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم کی مہربانی ہے. آپ دیکھیے کہ دن دہاڑے ہم اس کی شریعت کے اندر میں مداخلتیں کریں، اس کے قانون کے خلاف ورزیاں کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو مہلت دیتا چلا جائے. اس مہلت عمل کو غنیمت جان کر اپنے اخلاق اور اعمال کو بنانے کی اور سنت کے عین مطابق بنانے کی ضرورت ہے. ناظرین، اس سورہ کے پیرائے کے اندر میں یہ ہدایت یوں کہہ لیجئے کہ ابھر کر ہم لوگوں کے لیے سامنے آتی ہے. تو ہم اس سلسلے کو کسی قدر سمیٹتے ہوئے فیصل بھائی فعقروہا میں میرے خیال سے ناظرین کو یہ سمجھانا ہوگا کہ اس کا ترجمہ ہر جگہ کونچے کاٹنے سے کیا گیا. تو کونچے کاٹنا جو ہوتا ہے جانور کے ایڑی کے اوپر جو اس کے بلڈ ویسلز اور اس کے جو نروز ہوتے ہیں، یہ جس کو ہم اعصاب کہتے ہیں، اس کو اس طریقے سے چھرا مارا جاتا ہے دونوں کے ایڑیوں کے اوپر کہ جانور خون کے بہنے اور اعصاب کے زخمی ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ مر جاتا ہے. اسے خاص کہتے ہیں کونچے کاٹتے. لیکن موہن بھائی یہ فقذبوہ فعقروہا، تو یہ فقذبوہ کی تھوڑی تفصیل اگر آ جائے. قذبوہ جو انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس اونٹنی کو ہلاک کیا، یہ بات کہی. اور یہ ہلاکت کا جو خیال ان کے دل میں آیا وہ اس پابندی سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کر دی گئی تھی، اس پابندی کو برداشت نہیں کر پائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اونٹنی کا کام تمام ہو جائے کہ یہ پابندی سے ہم لوگ گویا کہ آزاد ہو جائیں گے. اور فقذبوہ انہوں نے جو ہے جھٹلایا، اور جھٹلانے کے بعد میں صرف جھٹلانے کی حد تک محدود نہ رہے، انہوں نے وہ زیادتی کی گویا کہ اپنے لیے عذاب کو دعوت دے. تو یہ بات آتی ہے فقذبوہ فعقروہا. فعقروہا کے مناسب تفصیل حضرات ناظرین آپ کے سامنے آئی ہے. فیصل بھائی، مفسرین ایک بات اور لکھتے ہیں کہ اونٹ کی ہلاکت کے بعد میں حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ وہ 3 دن ان کو دیے کہ وہ توبہ کر لیں اور باز آ جائیں اپنے سرکشی سے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نہ وہ سرکشی سے باز آئے، نہ انہوں نے توبہ کی. اور خاص طور پر امین حسن اصلاحی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ اونٹنی پر یا اللہ کے معجزے پر ہاتھ ڈالنا ایسا ہی تھا کہ وہ وہاں تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتے. ہو سکتا تھا کہ اس کے فوری بعد جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام پر بھی حملہ کرتے. اور یہی بات جو ہے دارالندوا کے عمرہ کو اور قریش عرب کو جو ہے سمجھانی جاتی ہے کہ اس کے بعد میں قوم سمود کے ساتھ میں کیا. بالکل، کہ ایک مرتبہ اونٹنی کے ہلاکت کے بعد میں اگر سمجھ لیجئے آپ نے رسول کے در پہ آزار اگر آپ ہوتے ہیں تو جان لیجئے کہ آپ بڑی عظیم مصیبت کو دعوت دینے جا رہے ہیں. اور یہی چیز پیش آئی. آپ دیکھیے فقذبوہ فعقروہا فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. تب اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمایا عذاب، بلکہ دمدمہ کا جو لفظ ہے اس لفظ کو لے کر کے پے در پے دھما دھم کا لفظ جو ہے وہ حضرت اصلاحی صاحب نے اپنے تفسیر کے اندر میں لایا ہے. تو معلوم پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ کبیرہ، یوں کہہ لیجئے کہ ان کے ایک ناقابل معافی گناہ کے نتیجے میں، اس گناہ کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب الٹ دیا. معین بھائی، یہی ایک اور مقام ہے جو ان کے عذاب کی کیفیت کا جو بیان ہے وہ ہم کو قرآن کریم کی اس سورہ میں جو سورہ قمر کے نام سے جانی جاتی ہے، اس سورہ کے اندر میں آیت ہے، اور اس آیت میں بھی ان کے عذاب کی کیفیت کا بیان آیا ہے. اور عذاب سے دوچار ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا بنا دیا. ایک باڑ ہوتی ہے جو باغوں اور کھیتوں کی حد پر لگائی جاتی ہے، یہ سوکھی ہوئی لکڑی کی باڑ ہوتی ہے، اور یہ سوکھی ہوئی لکڑی کی باڑ کو جب جانور روندتے ہیں تو وہ بھس بن کر کے رہ جاتی ہے. یہی کیفیت ہے جس کو سمود کی ہلاکت کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی مثال ہے. اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے اوپر بجلی اور بہت ہی تیز طوفانی ہواؤں سے جو ہے ان کو ہلاک کیا گیا.
جی، بلکہ اس مطلب یہ ہے کہ اس ہوا کے اندر میں وہ چنگھاڑ اور وہ آواز تھی جس کو قرآن نے کہیں صاعقہ کا لفظ لایا ہے، کہیں پر صیحہ کا لفظ لایا ہے، اور معلوم پڑتا ہے کہ ایک غیر معمولی سی آواز جس کو انسانی کان کے انسانی جسم تک برداشت نہیں، اور ان کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے عذاب کی، یہ اوندھے منہ اپنی یہ جو پہاڑوں کے اندر میں جو گھر بنائے تھے اس کے اندر میں اوندھے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کیفیت سے فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا فَسَوَّاهَا صاف کر صفایا کر۔ تو یہ حضرات ناظرین یہ حشر ہوتا ہے ان اقوام کا جو اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر آتی ہیں۔ سمجھ دے اللہ تعالیٰ دنیا کے انکاریوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بازی نہیں لے جا سکتے، اور اگر اپنے انکار پر ہی اڑے رہے تو دنیا کے انکاری جس انجام کو پہنچے ہیں اس انجام کو وہ بھی پہنچیں گے۔ یہ بات ہم اس لیے نہیں کہتے کہ ہم انکاریوں کا یہ انجام بد دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور جس طرح سے وہ اس بات کے لیے اپنے دن اور رات کو لگا دیتے تھے کہ انکاریوں کو ایمان والے بنانے کی کوشش کریں، اور ہم بھی اسی غرض سے کہتے ہیں دنیا کے منکرین سے کہ وہ آئیں اللہ تعالیٰ کے دین کو اختیار کریں، کہ یہ وہ ایمانی دولت ہے جس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناظرین ہم لوگوں کو یہ دولت عنایت کی ہے، اس کی قدر افزائی کریں، اور اس دولت ایمانی کو اللہ تعالیٰ ہمیش کے لیے ہمیں جو عنایت کی ہے اس نے، ہم اس کو دولت جانے اپنے سینے سے چمٹا کر کے رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ اللہ تعالیٰ کرے۔ آخری آیت کی طرف معین بھائی آتے ہوئے، اور وہ آیت ہے کہ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے کیے پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں لاحق ہوا۔ کانسیکوینسز سے اللہ تعالیٰ ڈرتا نہیں، وہ کسی کا مسئول نہیں ہے کہ کوئی اس سے سوال کرے کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے یہ کام کیوں کیا۔ اور دوسری بات معین بھائی یہ بھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر سمجھ لیجئے ایک منکر قوم کا جو ہے خاتمہ فرمایا تو وہ بہرحال الہی اسکیم کے تحت ہوا کہ اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو زمین کے اندر میں جو فساد رونما ہوا ہے وہ عالمگیر ہو جاتا۔ جی بالکل، اور اللہ تعالیٰ فیصلے کے لیے مسئول نہیں، یہ بات تو اتنی ہی صحیح۔ اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے کہ آپ نے فلاں قوم کو کیوں ہلاکت میں ڈال دیا، آپ نے انہیں مزید مہلت کیوں نہیں دی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن یہ بھی ناظرین جان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ اس کی حکمت اور مشیت سے خالی نہیں۔ قوم سمود اگر اس دنیا سے فنا کر دی گئی تو لازماً اس کو فنا ہونا ہی تھا، اس نے خود اپنے لیے گڑھا کھودا اور اس گڑھے کے اندر میں خود گر پڑی۔ تو یہ چیز جو ہے آخر میں جو یہ بات آتی ہے وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے بخوبی واقف ہے، دنیا کی بہبود کے لیے، انسانی زندگی کی فلاح و کامرانی کے لیے کب تک کس قوم کا زندہ رہنا روئے زمین پر ضروری ہے اور کب اس کو ہلاک ہو جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہے۔ فیصل بھائی، ہمارے لیے ایک بہت بڑی چنوتی اور ایک بہت بڑی تنبیہ سورہ محمد کی آخری آیت ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جس میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے میرے دین کی دعوت نہیں دی تو ہم یستبدل قوما غیرکم ولا یکون امثالکم، ہم تمہاری جگہ پہ ایسی قوم لے آئیں گے جو تمہاری طریقے سے یا تمہاری جیسے نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہماری بھی بساط لپیٹ کے رکھ دیں گے اگر ہم دعوت دین کا کام جس طریقے سے کرنا چاہیے اور جس کے لیے یہ امت مسلمہ اٹھائی گئی ہے اور بنائی گئی ہے، اس کو صاف طور پر سورہ محمد کی آخری آیت میں یہ کہتے ہیں اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ پر ہم ایک ایسی قوم لے آئیں گے جو تمہارے جیسے نہیں ہوگی، یعنی وہ اللہ کی دین کی دعوت کا کام کرے گی۔ تو اگر ہم نہیں سنبھلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بساط کو بھی لپیٹ سکتے ہیں۔ کار منصبی ہے ایک فرض منصبی جو اللہ تعالیٰ نے عائد کیا، اور قومیں اسی وقت تک زندہ رکھی جاتی ہے جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عائد کردہ فریضے کو انجام دیتی ہیں۔ اب اس انجام دہی کے اندر میں ان کی کوتاہی اگر حد سے بڑھ جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو جو اس کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت ہے،
اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق و ہدایت بخشے۔ حضرات ناظرین، اس پروگرام کو آپ نے نہ صرف دیکھنا ہے بلکہ اس کے ذریعے سے وہ سامان نصیحت حاصل کرنا ہے جس کے ہم بھی محتاج ہیں اور آپ بھی محتاج ہیں۔ پھر مزید آپ سے وہی گزارش جو مختلف ایپیسوڈز کے اینڈ پر کی گئی ہے کہ آپ اس پروگرام کو اپنی حد تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آپ کے موبائل کے اندر میں آپ کے بہت سے کانٹیکٹس ہیں، اگر آپ ان کانٹیکٹس کا ایک گروپ بنا لیں اور جمعرات کے اس پروگرام کی تشہیر جمعرات سے پہلے ہی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جیسے ہی ہماری طرف سے وہ دعوت نامہ آپ کی طرف آ جائے آپ اس کو اپنے کانٹیکٹ گروپ میں مشہور کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم لوگوں سے جڑ سکیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ حضرت خیر۔ ناظرین، آپ کا بہت بہت اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔